بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح کی ہے، کرتی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں، وهو العزیز اور وہ زبردست ہے، الحکیم و حکمت والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا، یعنی زبان حال سے یا قال یا دونوں سے۔ لَهُ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ لَهُ ملک السماوات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت وہ موت دیتا ہے، وهو علی کل شیء اور وہ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کا حکم اور اختیار چلتا ہے۔ ایجاد و عدم کی باغ اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی طاقت اس کے تصرف تکوینی کو روک نہیں سکتی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الاول وہی اول ہے، والآخر اور وہی آخر ہے، والظاہر اور ظاہر ہے، والباطن اور باطن ہے، وهو بكل شیء اور وہ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور باہر اور اندر، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب کوئی نہ تھا وہ موجود تھا، اور کوئی نہ رہے وہ موجود رہے گا۔ ہر چیز کا وجود ظہور اس کے وجود سے ہے، لہذا اس کا وجود اگر ظاہر و باہر نہ ہو تو اور کس کا ہوگا؟ عرش سے فرش تک اور ذرہ سے آفتاب تک ہر چیز کی ہستی اس کی ہستی کی روشن دلیل ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کی کنازات اور حقائق صفات تک عقل و ادراک کی رسائی نہیں۔ کسی ایک صفت کا احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، نہ اپنے قیاس و رائے سے اس کی کچھ کیفیت بیان کر سکتا ہے۔ بئی لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ باطن اور پوشیدہ کوئی نہیں۔ بہرحال وہ اندر بھی ہے، باہر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، کھلے اور چھپے ہر قسم کے احوال کا جاننے والا ہے۔ ظاہر بمعنی غالب ایسا کہ اس سے اوپر کوئی قوت نہیں، باطن ایسا کہ اس سے پرے کوئی موقع نہیں جہاں اس کی آنکھ سے اوجل ہو کر پناہ مل سکے۔ ففی الحدیث وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والأرض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر جلوہ فرما ہوا، علی العرش عرش پر، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ یلج داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج منہا اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، وما ینزل اور جو کچھ اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے، این جہاں ما کنتم کہیں تم ہوتے ہو، واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قائم ہوا تخت پر، جانتا ہے جو اندر جاتا ہے زمین کے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ اس کا بیان سورۃ اعراف میں 8ویں پارہ کے ختم سے کچھ پہلے گزر چکا ہے۔ مثلا بارش کا پانی اور بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور کھیتی درخت وغیرہ اس سے باہر نکلتے ہیں، اس کا بیان سورہ سبا میں گزر چکا ہے۔ آسمان کی طرف سے اترتے ہیں فرشتے، احکام، قضاء قدر کے فیصلے اور بارش وغیرہ، اور چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال، اور ملائکۃ اللہ یعنی کسی وقت تم سے غائب نہیں بلکہ جہاں کہیں تم ہو اور جس حال میں ہو وہ خوب جانتا ہے اور تمام کھلے چھپے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور۔ لہو اسی کے لیے ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، والی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لٹائے جاتے ہیں الامور سب کام۔ اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا، اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام، یعنی اس کی قلم رو سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تمام آسمان و زمین میں اسی اکیلے کی حکومت ہے، اور آخرکار سب کاموں کا فیصلہ وہیں سے ہوگا۔
یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وہو علیم اور وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بید داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی، یعنی کبھی دن کو گھٹا کر رات بڑی کر دیتا ہے اور کبھی اس کے برعکس رات کو گھٹا کر دن بڑا کر دیتا ہے، یعنی دلوں میں جو نیتیں اور ارادے پیدا ہوں یا خطرات وساوس آئیں وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ آمنوا ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما اور خرچ کرو اس میں سے جو جعلکم اس نے بنایا تم کو، مستخلفین پیچھے رہ جانے والے، خلیفہ جانشین، فیہ اس میں، فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، کبیر بڑا۔ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر سو جو لوگ تم پر یقین لائے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواب ہے، یعنی جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے اس کا مالک اللہ ہے، تم صرف امین اور خزانچی ہو، لہذا جہاں وہ مالک بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت سے خرچ کرو۔ یہ بھی ملحوظ رکھو کہ پہلے یہ مال دوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان کے جانشین تم بنے، ظاہر ہے تمہارا جانشین کوئی نہ کوئی اور بنایا جائے گا، پھر جب معلوم ہے کہ یہ چیز نہ پہلوں کے پاس رہی نہ تمہارے پاس رہے گی تو ایسی زائل و فانی چیز سے اتنا دل لگانا مناسب نہیں کہ ضروری اور مناسب مواقع میں بھی آدمی خرچ کرنے سے کترائے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ وما لكم اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تؤمنون بالله نہیں تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، والرسول اور رسول، یدعوکم بلاتا ہے تم کو، لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ حالانکہ تحقیق اس نے لیا ہے، میثاقکم پختہ تم سے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر اور رسول پر، بلاتا ہے تم کو یقین لاؤ اپنے رب پر اور لے چکا ہے تم سے عہد پکا اگر ہو تم ماننے والے، یعنی اللہ پر ایمان لانے یا یقین معرفت کے راستوں پر چلنے والے سے کیا چیز مانے ہو سکتی ہے، اور اس معاملے میں سستی یا تکاد کیوں ہو جب کہ خدا کا رسول تم کو کسی اجنبی اور غیر معقول چیز کی طرف نہیں بلکہ تمہارے حقیقی پرورش کرنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کا اعتقادی تمہاری اصل فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے، اور جس کی ربوبیت کا اقرار تم دنیا میں آنے سے پہلے کر چکے ہو، چنانچہ آج تک اس اقرار کا کچھ نہ کچھ اثر بھی قلوب بنی آدم میں پایا جاتا ہے۔ پھر دلائل و براہین اور ارسال رسل کے ذریعے سے اس ازلی عہد و پیمان کی یاد دہانی اور تجدید بھی کی گئی، اور انبیاء سابقین نے اپنی امتوں سے یہ عہد بھی لیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور تم میں بہت سے وہ بھی ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سمع و اطاعت اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ امور ایمانیہ پر کاربند رہنے کا پکا عہد کر چکے ہیں۔ پس ان مبادی کے بعد کہاں گنجائش ہے کہ جو ماننے کا ارادہ رکھتا ہو وہ نہ مانے اور جو مان چکا ہو وہ اس سے انحراف کرنے لگے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلى النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ والذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ینزل جو اتارتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات آیات روشن، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکم ساتھ تمہارے، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندوں پر آیتیں صاف کے نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، اور اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے مہربان، یعنی قرآن اتارا اور صداقت کے نشان دیے تاکہ ان کے ذریعے سے تم کو کفر و جہل کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و علم کے اجالے میں لے آئے۔ یہ اللہ کی بہت ہی بڑی شفقت اور مہربانی ہے، اگر سختی کرتا تو ان ہی اندھیروں میں پڑا چھوڑ کر تم کو ہلاک کر دیتا، یا ایمان لانے کے بعد بھی پچھلی خطاؤں کو معاف نہ کرتا۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وما اور کیا ہے لکم تم کو اللہ تنفقوا کہ نہیں تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وللہ میراث اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی، لا یستوی منکم نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے من انفقا جس نے خرچ کیا من قبل الفتح فتح سے پہلے وقاتلا اور جنگ کی، اولئک اعظم یہی لوگ زیادہ بڑے ہیں درجتاً درجے میں من الذین انفقوا ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد اس کے بعد وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وکلن اور ہر ایک کو وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الحسنى بلائی کا، واللہ بما تعملون اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ حج نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کو بچ رہتی ہے، ہر شے آسمانوں میں اور زمین میں برابر نہیں تم میں جس نے کہ خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے اور ان سے جو کہ خرچ کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی مالک فنا ہو جاتا ہے اور ملک اللہ کا بچ رہتا ہے، اور ویسے تو ہمیشہ اسی کا مال تھا، پھر اس کے مال میں سے اس کے حکم کے موافق خرچ کرنا بھاری کیوں معلوم ہو، خوشی اور اختیار سے نہ دو گے تو بے اختیار اسی کے پاس پہنچے گا۔ بندگی کا اقتضا یہ ہے کہ خوش دلی سے پیش کرے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فقر افلاس سے نہ ڈرے، کیونکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، کیا اس کے راستہ میں خوش دلی سے خرچ کرنے والا بھوکا رہے گا؟ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور بعض نے فتح سے مراد صلح حدیبیہ لی ہے اور بعض روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے، یعنی یوں تو اللہ کے راستہ میں کسی وقت بھی خرچ کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھا ہے، خدا اس کا بہترین بدلہ دنیا پر یا آخرت میں دے گا، لیکن جن مقدر والوں نے فتح مکہ یا حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بڑے درجے لے اڑے، بعد والے مسلمان ان کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے والے اور اس پر لڑنے والے عقل قلیل تھے اور دنیا کافروں اور باطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت اسلام کو جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی اور مجاہدین کو بظاہر اسباب اموال و غنائم وغیرہ کی توقعات بہت کم، ایسے حالات میں ایمان لانا اور خدا کے راستے میں جان و مال لٹا دینا بڑے اولوالعزم اور پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم انسانوں کا کام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورزقنا اللہ اتباعہم وجہہم آمین۔ یعنی اللہ کو سب خبر ہے کہ کس کا عمل کس درجے کا ہے اور اس میں اخلاص کا وزن کتنا ہے، اپنے اسی علم کے موافق ہر ایک اسے معاملہ کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ قرض دے گا اللہ کو قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ پھر وہ دگنا کرے گا اس کو لہو اس کے لیے، ولہ اجر اور اس کے لیے اجر ہے کریم عزت والا۔ کون ہے ایسا کہ قرض دے اللہ کو اچھی طرح پھر وہ اس کو دونا کر دے اس کے واسطے اور اس کو ملے ثواب عزت کا؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قرض کے معنی یہ کہ اس وقت جہاد میں خرچ کرو پھر تم ہی دولتیں برتو گے اور آخرت میں بڑے مرتبے پاؤ گے، یہی معنی ہے دونے کے، ورنہ مالک میں اور غلام میں سود بیاج نہیں، جو دیا سو اس کا، جو نہ دیا سو اس کا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم تری المؤمنین جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یسعی نورهم دوڑتا ہے نور ان کا، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں ہاتھ، بشراکم اليوم کہا جائے گا خوشخبری ہی ہے تم کو آج کے دن، جنات باغات ہیں، تجری بیتی ہیں، من تحت الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک یہی هو الفوز وہ کامیابی ہے، العظیم بڑی، جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دوڑتی ہوئی چلتی ہیں، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دانے، خوشخبری ہے تم کو آج کے دن باغ ہیں کہ نیچے بیتی ہیں جن کی نہریں، صدا رہو ان میں، یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ میدان حشر میں جس وقت پل صراط پر جائیں گے، سخت اندھیرا ہوگا، تب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگی،
شاید ایمان کی روشنی میں جس کا محل قلب ہے آگے ہو، اور عمل صالح کی دانے، کیونکہ نیک عمل دانی طرف جمع ہوتے ہیں۔ جس درجے کا کسی کا ایمان و عمل ہوگا اسی درجے کی روشنی ملے گی، اور غالباً اس امت کی روشنی اپنے نبی کی طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی۔ بعض روایات سے بائیں جانب بھی روشنی کا ہونا معلوم ہوا ہے، اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ روشنی کا اثر ہر طرف پہنچے گا، واللہ عالم، کیونکہ جنت اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے، جو وہاں پہنچ گیا سب مرادیں مل گئیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یوم، جس دن، یقول المنافقون، کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، انظرونا، دیکھو ہم کو، نقتبس، ہم روشنی حاصل کریں، من نورکم، تمہارے نور سے، قیلا، کہہ دیا جائے گا، ارجعوا، لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور کو، فضرب بینہم، تو حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور، ایک دیوار، لہو، اس کا، باب، ایک دروازہ ہوگا، باطنہ، اس کے اندر، فیہ، اس میں، الرحمۃ، رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کے باہر، من قبلہ، اس کے سامنے سے، العذاب، و عذاب ہوگا۔ جس دن کہیں گے دغاباز مرد اور عورتیں ایمان والوں کو، رات دیکھو ہماری، ہم بھی روشنی لے لیں تمہارے نور سے، کوئی کہے گا لوٹ جاؤ پیچھے، پھر ڈھونڈ لو روشنی، پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے بیچ میں ایک دیوار، جس میں ہوگا دروازہ، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب، یعنی مومنین اور منافقین کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس دروازے سے مومن جنت کی طرف جا کر منافقوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے، دروازے کے اندر پہنچ کر جنت کا سماع ہوگا، اور ادھر دروازے سے باہر عذاب الہی کا منظر دکھائی دے گا۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ ینادونہم، وہ پکاریں گے، ان کے، الم، کیا نہ، نکن، تھے ہم، معکم، تمہارے ساتھ، قالوا، وہ کہیں گے، بل، کیوں نہیں، بلا، کیوں نہیں، ولکنکم، لیکن تم نے، فتنتم، فتنہ میں ڈالا تم نے، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وتربصتم، اور موقع پرستی کی تم نے، وارتبتم، اور شک میں پڑے رہے تم، وغرتکم، اور دھوکے میں ڈالا تم کو، الامانی، خواہشات نے، حتی جاء، یہاں تک کہ آ گیا، امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، وغرکم، اور دھوکے میں ڈالا تم کو، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، بڑے دھوکے باز نے۔ یہ ان کو پکاریں گے، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے بچلا دیا اپنے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے اور دھوکے میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر، یہاں تک کہ آ پہنچا حکم اللہ کا اور تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دغا باز نے۔ قصہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے کافر پل صراط پر نہیں چلیں گے، پہلے ہی دوزخ میں اس کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے۔ ہاں، جو کسی نبی کی امت میں ہیں، سچے یا کچے، انہیں پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ اس پر چڑھنے سے پہلے ایک سخت اندھیری لوگوں کو گھیر لے گی، اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی، منافق بھی ان کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلنا چاہے گا، لیکن مومن جلد آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے ان کی روشنی منافقین سے دور ہوتی جائے گی۔ تب وہ پکاریں گے کہ میاں ذرا ٹھہرو، ہم کو اندھیرے میں پیچھے چھوڑ کر مت جاؤ، تھوڑا انتظار کرو کہ ہم بھی تم سے مل جائیں اور تمہاری روشنی سے استفادہ کریں، آخر ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ہمارا شمار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھا، اب اس مصیبت کے وقت ہم کو اندھیرے میں پڑا چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کیا رفاقت کا حق یہی ہے؟ جواب ملے گا، پیچھے لوٹ کر روشنی تلاش کرو، اگر مل سکے تو وہاں سے لے آؤ۔ یہ سن کر پیچھے ہٹیں گے، اتنے میں دیوار دونوں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی، یعنی روشنی دنیا میں کمائی جاتی ہے وہ جگہ پیچھے چھوڑ آئے، یا پیچھے سے وہ جگہ مراد ہو جہاں پل صراط پر چڑھنے سے پہلے نور تقسیم کیا گیا تھا، یعنی بے شک دنیا میں بظاہر تم ہمارے ساتھ تھے اور زبان سے دعویٰ اسلام کا کرتے تھے، لیکن اندرونی حال یہ تھا کہ لذات و شہوات میں پڑھ کر تم نے نفاق کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نفس کو دھوکہ دے کر ہلاکت میں ڈالا،
پہ توبہ نہ کی، بلکہ راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑتی ہے، اور دین کے متعلق شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنسے رہے۔ یہی دھوکہ رہا کہ آگے ان منافقانہ چالوں کا کچھ خمیازہ بھگتنا نہیں، بلکہ یہ خیالات اور امیدیں پکا لیں گے چند روز میں اسلام اور مسلمانوں کا یہ سب قصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آخر ہم ہی غالب ہوں گے۔ رہا آخرت کا قصہ، سو وہاں بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹ ہی جائیں گے۔ انہی خیالات میں مست تھے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور موت نے آ دبایا، اور اس بڑے دغاباز شیطان نے تم کو بہکا کر ایسا کھو دیا کہ اب سبیل رستگاری کی نہیں رہی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فَالْيَوْمَ تو آج لا يُؤْخَذُ نہ لیا جائے گا منکم تم سے فدیۃ کوئی فدیہ، ولا من الذین اور نہ ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، مأواکم النار ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، ہی وہ مولاکم دوست ہے تمہاری، وبئس المصیر بدترین انجام ٹھکانہ۔ سو آج تم سے قبول نہ ہوگا فدیہ دینا، اور نہ منکروں سے تم کا سب کا گھر دوزخ ہے، وہی ہے رفیق تمہاری اور بری جگہ ہے جا پہنچنے کی۔ یعنی بالفرض اگر آج تم منافق اور جو کھلے بندوں کافر تھے کچھ معاوضہ وغیرہ دے کر سزا سے بچنا چاہو تو اس کے منظور کیے جانے کی کوئی صورت نہیں، بس تم سب کو اب اسی گھر میں رہنا ہے، یہی دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہی رفیق ہے، کسی دوسرے سے رفاقت کی توقع مت رکھو۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ أَلَمْ يَأْنِ کیا نہیں وقت آیا لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع کے جھک جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل اور جو کچھ اترا، من الحق کی حق میں سے، ولا یکونوا اور نہ وہ ہوں، کالذین ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبل اس سے قبل، فطالا تو لمبی ہو گئی، علیہم الامد ان پر مدت، فقست قلوبہم تو سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اترا ہے سچا دین، اور نہ ہوں ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے، پھر دراز گزری ان پر مدت، پھر سخت ہو گئے ان کے دل اور بہت ان میں نافرمان ہیں۔ یعنی وقت آ گیا ہے کہ مومنین کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں اور نرم ہو کر گڑ گڑانے لگیں۔ یعنی ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہو، نصیحت اور خدا کی یاد کا اثر جلد قبول کرے۔ شروع میں اہل کتاب یہ باتیں پیغمبروں کی صحبت میں پاتے تھے، مدت کے بعد غفلت چھاتی گئی، دل سخت ہو گئے، وہ بات نہ رہی، اکثروں نے سخت سرکشی اور نافرمانیاں شروع کر دیں۔ اب مسلمانوں کی باری آئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی صحبت میں رہ کر نرم دلی، انقیاد کامل اور خشوع ذکر اللہ کی صفات سے متصف ہوں اور اس مقام بلند پر پہنچیں جہاں کوئی امت نہ پہنچی تھی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، قد بینا تحقیق بیان کی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، ہم نے کھول کر سنا دیے تم کو پتے اگر تم کو سمجھ ہے۔ یعنی عرب لوگ جاہل اور گمراہ تھے جیسے مردہ زمین، اب اللہ نے ان کو ایمان اور علم کی روح سے زندہ کیا اور ان میں سب کمال پیدا کر دیے۔ غرض کسی مردہ سے مردہ انسان کو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، سچی توبہ کر لے تو اللہ پھر اس کے قالب میں روح حیات پھونک دے گا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ان المصدقین بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لهم ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، اجر کریم اجر ہے عزت والا۔ تحقیق جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد اور عورتیں اور
اور قرض دیتے ہیں اللہ کو اچھی طرح ان کو ملتا ہے دونا اور ان کو ثواب عزت کا، یعنی جو اللہ کے راستہ میں خالص نیت سے اس کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں اور غیر اللہ سے کسی بدلہ یا شکریہ کے طلبگار نہ ہوں، گویا وہ اللہ کو قرض دیتے ہیں، سو اطمینان رکھیں کہ ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا بلکہ کئی گناہ کر کے لوٹایا جائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک یہی لوگ ہوں صدیقوں و سچے و شہداء اور شہید ہیں، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، و نورہم اور ان کا نور ہے، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔ اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، وہی ہیں سچے ایمان والے اور لوگوں کا احوال بتلانے والے، اپنے رب کے پاس ان کے واسطے ہے ان کا ثواب اور ان کی روشنی۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری باتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے لوگ۔ مترجم محقق رحمہ اللہ نے بظاہر الشہداء کا عطف الصدیقون پر مانا ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر پوری طرح یقین لائے اور اس یقین کا اثر ان کے اعمال احوال میں ظاہر ہونا چاہیے، تو سچے اور پکے ایماندار یہی ہیں، اور اللہ کے ہاں یہی حضرات بطور گواہ کے دوسرے لوگوں کا حال بتلائیں گے۔ کما قال وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ آخرت میں ان سچے ایمانداروں کو اپنے اپنے عمل اور درجہ ایمان کے موافق ثواب اور روشنی عطا ہوگی۔ آیت کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے، مگر رعایت اختصار ان کی نقل کی اجازت نہیں دیتی، یعنی دوزخ اصل میں انہی کے لیے بنی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اعلموا جان لو، انما بے شک، الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور دل لگی ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر اور باہم فخر کرنا، بینکم آپس میں، وتکاثر اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال مال میں، والاولاد اور اولاد میں، کمثل غیث مانند مثال ایک بارش کے ہے، اعجب الکفارا خوش کیا کسانوں کو، نباتہ اس کی نباتات نے، ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا پھر تم دیکھتے ہو اس کو کہ زرد ہو گئی، ثم یکون پھر وہ ہو جاتی ہے حطاما ریزہ ریزہ، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومغفرۃ بخشش من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، وما اور نہیں، الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ جان رکھو کہ دنیا کے زندگانی یہی ہے، کھیل اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں، اور بہتات ڈھونڈتی مال کی اور اولاد کی، جیسے حالت ایک می کی جو خوش لگا کسانوں کو اس کا سبزہ، پھر زور پر آتا ہے، پھر تو دیکھے زرد ہو گیا، پھر ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس آخرت میں سخت عذاب ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی۔ اور دنیا کی زندگانی تو یہی ہے، مال دغا کا، آدمی کو اول عمر میں کھیل چاہیے، پھر تماشا، پھر بناؤ سنگار اور فیشن، پھر ساکھ بڑھانا اور نام و نمود حاصل کرنا، پھر موت کے دن قریب آئیں تو مال اولاد کی فکر کے پیچھے میرا گھر بار بنا رہے اور اولاد آسودگی سے بسر کرے، مگر یہ سب ٹھاٹھ سامان فانی اور زائل ہیں، جیسے کھیتی کی رونق و بہار چند روزہ ہوتی ہے اور پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آدمی اور جانور اس کو روند کر چورا کر دیتے ہیں، اس شادابی اور خوبصورتی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ یہی حال دنیا کی زندگانی اور اس کے ساز و سامان کا سمجھو کہ وہ فی الحقیقت ایک دغا کی پونجی اور دھوکے کی ٹٹی ہے، آدمی اس کی عارضی بہار سے فریب کھا کر اپنا انجام تباہ کر لیتا ہے، حالانکہ موت کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی نہیں، وہاں کچھ اور ہی کام آئے گا، یعنی ایمان اور عمل صالح
جو شخص دنیا سے یہ چیز کما لے گا سمجھو بیڑا پار ہے، آخرت میں اس کے لیے مالک کی خوشنودی و رضامندی، اور جو دولت ایمان سے تہی دست رہا اور کفر و عصیان کا بوجھ لے کر پہنچا اس کے لیے سخت عذاب، اور جس نے ایمان کے باوجود اعمال میں کوتاہی کی اس کے لیے جلد یا بدیر دھکے مکے کھا کر معافی ہے۔ دنیا کا خلاصہ وہ تھا، آخرت کا یہ ہوا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سابقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، إلى مغفرة، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها، اس کی وسعت چوڑائی، كعرض السماء، آسمان کے عرض کی طرح ہے، وسعت کی طرح ہے، والارض، اور زمین کے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی، وہ عطا کرتا ہے اسے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف کو اور بیشت کو، جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کا، تیار رکھی ہے واسطے ان کو کہ جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہ فضل اللہ کا ہے، دے اس کو جس کو چاہے، اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یعنی موت سے پہلے وہ سامان کر لو جس سے کوتاہیاں معاف ہوں اور بیشت ملے، اس کام میں سستی اور دیر کرنا مناسب نہیں۔ یعنی آسمان اور زمین دونوں کو اگر ملا کر رکھا جائے تو اس کے برابر جنت کا عرض ہوگا، طول کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانے۔ یعنی ایمان و عمل بے شک حصول جنت کے اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں ملتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کا فضل نہ ہو تو سزا سے چھوٹنا ہی مشکل ہے، جنت ملنے کا تو ذکر کیا۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ ما أصاب، نہیں پہنچتی، من سے مصیبت، کوئی مصیبت، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا مگر، فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأها، کہ ہم پیدا کریں اس کو، ان ذالک، بے شک یہ بات، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں اور نہ تمہاری جانوں میں جو لکھی نہ ہو ایک ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ ملک میں جو عام آفت آئے، مثلاً کہا زلزلہ وغیرہ، اور خود تم کو جو مصیبت لاحق ہو، مثلاً مرض وغیرہ، وہ سب اللہ کے علم میں قدیم سے طے شدہ ہے اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کے موافق دنیا میں ظہور ہو کر رہے گا، ایک ذرہ بھر کم و بیش یا پس و پیش نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم ذاتی ہے، کچھ محنت سے حاصل کرنا نہیں پڑا، پھر اپنے علم محیط کے موافق تمام واقعات و حوادث کو قبل از وقوع کتاب لوح محفوظ میں درج کر دینا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لِكَيْ لَا، تاکہ نہ، تَأْسَوْا، تم افسوس کرو، عَلَىٰ مَا، اوپر اس کے، جو فَاتَكُمْ، نقصان ہوا تم کو، کھو گیا تم سے، وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم خوش ہو، بِمَا آتَاكُمْ، ساتھ اس کے جو اس نے دیا تم کو، وَاللَّهُ، اور اللہ، لا، نہیں، يُحِبُّ، پسند کرتا، كُلَّ مُخْتَالٍ، ہر خود پسند، فخور، فخر جتانے والے کو، تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا، اور نہ شیخی کیا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا، اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ یعنی اس حقیقت پر اس لیے مطلع کر دیا کہ تم خوب سمجھ لو کہ جو بلائی تمہارے لیے مقدر ہے ضرور پہنچ کر رہے گی، اور جو مقدر نہیں وہ کبھی ہاتھ نہیں آ سکتی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ٹھہر چکا ویسا ہی ہو کر رہے گا، لہذا جو فائدہ کی چیز ہاتھ نہ لگے اس پر غمگین و مضطرب ہو کر پریشان نہ ہو، اور جو قسمت سے ہاتھ لگ جائے اس پر اکڑو اور اتراؤ نہیں، بلکہ مصیبت و ناکامی کے وقت اکڑو اور اتراؤ نہیں، اور ناکامی کے وقت صبر و تسلیم، اور راحت و کامیابی کے وقت شکر و تحمید سے کام لو۔ تنبیہ، پہلے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، سورۃ نمبر 57، سورۃ الحدید، آیت نمبر 20 میں بتلایا تھا کہ دنیا کے سامان عیش طرب میں پڑھ کر آدمی کو آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ آیت آدھا میں متنبہ فرما دیا کہ یہاں کی تکالیف مصائب میں گھر کر چاہیے کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید۔ الذين وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل بخل کا، ومن اور جو کوئی یتولا روگردانی کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی وہ بے نیاز ہے، الحمید تعریف والا ہے، وہ جو کہ آپ نہ دیں اور سکھلائیں لوگوں کو بھی نہ دینا، اور جو کوئی منہ موڑے اللہ آپ ہے بے پرواہ سب خوبیوں کے ساتھ موصوف ہے۔ اکثر متکبر مالداروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بڑائی اور شیخی تو بہت ماریں گے مگر خرچ کرنے کے نام پیسہ جیب سے نہ نکلے گا، کسی اچھے کام میں خود دینے کی توفیق نہ ہوگی، اور اپنے قول و فعل سے دوسروں کو بھی یہی سبق پڑھائیں گے۔ موقع پر بڑھ کر خرچ کرنا متوکلوں اور ہمت والوں کا کام ہے، جو پیسہ سے محبت نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ سختی اور نرمی سب اسی مالک علی الاطلاق کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا، وہ تو بے نیاز اور بے پرواہ ذات ہے۔ تمام خوبیاں علی وجہ الکمال اس کی ذات میں جمع ہیں، تمہارے کسی فعل سے اس کی کسی خوبی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ نفع نقصان ہے تمہارا ہے، خرچ کرو گے خود فائدہ اٹھاؤ گے، نہ کرو گے گھاٹے میں رہو گے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے، وانزلنا اور اتارا ہم نے معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب کو، والمیزان اور میزان کو، لیقوم الناس تاکہ قائم ہوں لوگ بالقسط انصاف پر، وانزلنا اور اتارا ہم نے الحدید لوہا فیہ باس اس میں زور ہے، شدید سخت، ومنافع اور فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے، ولیعلم اللہ اور تاکہ جان لے اللہ من ینصرہ کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب ساتھ غیب ان کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی عزیز قوت والا ہے زبردست ہے۔ ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں، اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ زور آور ہے زبردست۔ کتاب اور ترازو شاید اسی تولنے کی ترازو کو کہا کہ اس کے ذریعے سے بھی حقوق ادا کرنے اور لین دین میں انصاف ہوتا ہے، یعنی کتاب اللہ اس لیے اتاری کہ لوگ عقائد اور اخلاق و اعمال میں سیدھے انصاف کی راہ چلیں، افراط و تفریط کے راستے پر قدم نہ ڈالیں، اور ترازو اس لیے پیدا کی کہ بے و شراء وغیرہ معاملات میں انصاف کا پلہ کسی طرح اٹھا یا جھکا نہ رہے، اور ممکن ہے ترازو شریعت کو فرمایا ہو جو تمام اعمال قلبیہ و قالبیہ کے حسن و قبح کو ٹھیک جانچ تول کر بتلاتی ہے۔ واللہ عالم یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا اور زمین میں اس کی کانیں رکھ دیں، یعنی لوہے سے لڑائی کے سامان اسلحہ وغیرہ تیار ہوتے ہیں، اور لوگوں کے بہت سے کام چلتے ہیں، یعنی جو آسمانی کتاب سے راہ راست پر نہ آئیں اور انصاف کے ترازو کو دنیا میں سیدھا نہ رکھیں، ضرورت پڑے گی ان کی گوہ شمالی کی جائے، اور ظالم و کجرو و معاندین پر اللہ و رسول کے احکام کا وقار و اقتدار قائم رکھا جائے۔ اس وقت شمشیر کے قبضے پر ہاتھ ڈالنا اور خالص دینی جہاد میں اسی لوہے سے کام لینا ہوگا۔ اس وقت کھل جائے گا کہ کون سے وفادار بندے ہیں جو بن دیکھے خدا کی محبت میں آخرت کے غائبانہ اجر و ثواب پر یقین کر کے اس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جہاد کی تعلیم و ترغیب اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ کچھ تمہاری امداد و اعانت کا محتاج ہے، بھلا اس زور آور اور زبردست ہستی کو کمزور مخلوق کی کیا حاجت ہو سکتی تھی؟ ہاں تمہاری وفاداری کا امتحان مقصود ہے تاکہ جو بندے اس میں کامیاب ہوں ان کو اعلیٰ مقامات پر پہنچایا جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا نوحًا بھیجا ہم نے نوح کو، وإبراہیم اور ابراہیم کو، وجعلنا اور بنایا ہم نے رکھا ہم نے فی ذریتہما ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ نبوت کو، والکتاب اور کتاب کو، فمنہم مہتد تو بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہیں، یعنی پیغمبر اور کتاب کے لیے ان دونوں کی نسل کو چن لیا کہ ان کے بعد یہ دولت ان کی ذریت سے باہر نہ جائے گی جن لوگوں کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، یا یوں کہو کہ ان دونوں کی اولاد میں سے بعض راہ پر رہے اور اکثر نافرمان ثابت ہوئے۔
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم پھر قفینا پہ در پہ بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کے آثار پر برسولنا اپنے رسول وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو آتیناہ اور عطا کی ہم نے اس کو الانجیل انجیل وجعلنا اور ڈال دیا ہم نے فی قلوب دلوں میں الذین اتبعوہ ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی اس کی رأفتاً شفقت کو ورحمتاً اور رحمت کو ورہبانیت ابتدعوها انہوں نے ایجاد کیا انہوں نے ایجاد کیا اس کو ما کتبناہا نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو علیہم ان پر الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کو رضوانی رضا اللہ کی فما رعوها تو نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی حق کا رعایتیا جیسے حق تھا اس کی رعایت کا نگہبانی کا پابندی کا فآتینا الذین تو دیا ہم نے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے منہم ان میں سے اجرہم ان کا اجر وکثیر منہم اور بہت سے ان میں سے فاسقون فاسق ہیں پھر پیچھے بھیجے ان کے قدموں پر اپنے رسول اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور اس کو ہم نے دی انجیل اور رکھ دی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہربانی اور ایک ترک کرنا دنیا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی ہم نے نہیں لکھا تھا یہ مگر ان پر کیا چاہنے کو اللہ کی رضامندی پھر نہ نبھا اس کو جیسے چاہیے تھا نبھانا پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں ایماندار تھے ان کا بدلہ اور بہت ان میں نافرمان ہیں یعنی پچھلے رسول انہی پہلوں کے نقش قدم پر تھے اصولی حیثیت سے سب کی تعلیم ایک تھی یعنی آخر میں انبیاء بنی اسرائیل کے حاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا یعنی حضرت مسیح کے ساتھ جو واقعی ان کے طریقے پر چلنے والے تھے ان کے دلوں میں اللہ نے نرمی رکھی تھی وہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے یعنی آگے چل کر حضرت مسیح کے متبعین نے بے دین بادشاہوں سے تنگ ہو کر اور دنیا کے مخمصوں سے گھبرا کر ایک بدعت رہبانیت کی نکالی جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا مگر نیت ان کی یہی تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں پھر اس کو پوری طرح نبھا نہ سکے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ فقیری اور تارکت دنیا بننا نصارہ نے رسم نکالی جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھے نہ جورو رکھتے نہ بیٹا نہ کماتے نہ جوڑتے محض عبادت میں لگے رہتے خلق سے نہ ملتے اللہ نے بندوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس طرح دنیا چھوڑ کر بیٹھے رہیں مگر جب اپنے اوپر ترک دنیا کا نام رکھا پھر اس پردے میں دنیا چاہنا بڑا وبال ہے شریعت حق اسلامیہ نے اس اعتدال فطری سے متجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہاں بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ مجاہد اپنے سب حضوظ و تعلقات سے واقعی الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تنبیہ بدعت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو اور اس کو دین و ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے یعنی ان میں اکثر نافرمان ہیں اسی لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باوجود دل میں یقین رکھنے کے ایمان نہیں لاتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ سے ڈرو آمنو اور ایمان لاؤ برسولی اس کے رسول پر یؤتکم کفلین دے گا تم کو دوہرا ایسا من رحمتی اپنی رحمت میں سے ویجعل لکم اور بخشے گا تم کو بنا دے گا تمہارے لیے نورن ایک نور تمشون بھی تم چلو گے ساتھ اس کے ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو واللہ اور اللہ غفور رحیم ہے اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت سے اور رکھ دے گا تم میں روشنی جس کو لیے پھرو اور تم کو معاف کرے گا اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان یعنی اس رسول کے تابع رہو کہ یہ نعمتیں پاؤ گزشتہ خطاؤں کی معافی اور ہر عمل کا دگنا ثواب اور روشنی لیے پھرو یعنی تمہارا وجود ایمان و تقوی سے نورانی ہو جائے اور آخرت میں یہی تمہارے آگے اور داہنی طرف چلے
تنبیہ اخر کے خیال میں یہ خطاب ان اہل کتاب کو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ اس تقدیر پر وآمنوا برسولہ سے ایمان پر ثابت و مستقیم رہنا مراد ہوگا۔ باقی اہل کتاب کو دونا ثواب ملنے کا کچھ بیان سورہ قصص میں گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ لئلا يعلم تاکہ نہ جان پائیں اہل الکتاب اہل کتاب اللہ یقدرون کہ نہیں وہ قدرت رکھتے اعلیٰ شیئن اوپر کسی چیز کے من فضل اللہ اللہ کے فضل سے وأن الفضل اور بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ تاکہ نہ جانے کتاب والے کہ پا نہیں سکتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یعنی اہل کتاب پہلے پیغمبروں کے احوال سن کر پچھتاتے کہ افسوس ہم ان سے دور پڑ گئے، ہم کو وہ درجے ملنے محال ہیں جو نبیوں کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ سو یہ رسول اللہ نے کھڑا کیا، اس کی صحبت میں پہلے سے دونا کمال اور بزرگی مل سکتی ہے اور اللہ کا فضل بند نہیں ہو گیا۔ تنبیہ حضرت شاہ صاحب نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے، لیکن اکثر سلف سے یہ منقول ہے کہ یہاں اللہ یعلم مانا لکی یعلم کے ہیں، یعنی تاکہ جان لیں اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے کہ وہ دسترس نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ ہے جس پر چاہے کر دے۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے جو خاتم الانبیاء پر ایمان لائے ان پر یہ فضل کر دیا کہ ان کو دگنا اجر ملتا ہے اور گزشتہ خطاؤں کی معافی اور روشنی مرحمت ہوتی ہے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ان انعامات سے محروم ہیں۔ تم سورۃ الحدید فللہ الحمد والمن۔